السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایک علامات پر بات کرنے والے ہیں جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ علامات عموماً کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی جو علامت ہے وہ ہے زبان پر سفید تہ جم جانا۔ یہ میں کچھ تصویریں دے رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ زبان پر عموماً اسی طرح کی تہ جم جاتی ہے۔ یہ تیسری تصویر جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کی بیچ میں ایک تہ سی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے زبان پر تہ جو ہے وہ جم گئی ہے۔ یہ بھی ایک خاتون ہے، اس کے زبان پر تہ جم گئی ہے۔ اب زبان پر سفید تہ جم جانا یہ ہے کیا چیز اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو زبان کی سطح پر انگلیوں کی طرح انگلی نما پروجیکشنز ہوتے ہیں، ساختیں ہوتی ہیں جس کو پاپیلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاپیلاز جو ہوتی ہے یہ عموماً اس کے سائز بڑھ جاتی ہیں، اس میں یا سوجن ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے زبان کی سطح پر سفید تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ اب جی دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ زبان پر جو سفید تہ جم جاتی ہے کن کن وجوہات کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے؟ تو منہ کے صفائی کا خیال نہ رکھنا، جو لوگ اپنی منہ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ مسواک کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اسی طرح منہ کو صاف نہیں رکھتے ہیں، تو عموماً ان کی زبان پر سفید تہ جم جاتی ہے۔ اسی طرح ڈی ہائیڈریشن اور منہ کا خشک رہنا، کسی وجہ سے آپ کے جسم سے پانی اور نمکیات خارج ہو جاتے ہیں یا آپ پانی کم پیتے ہیں، جیسا کہ روزہ دار لوگ ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، تو عموماً دوپہر یا سپہر کی وقت ان کی زبان کے اوپر ایک سفید تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ایک وجہ ہے، اس وجہ سے بھی زبان پر سفید تہ جم جاتی ہے۔ جو لوگ منہ کے راستے سانس لیتے ہیں تو ان کی زبان پر بھی سفید تہ جم جاتی ہے، کیونکہ منہ کے راستے جو لوگ سانس لیتے ہیں تو ان کا منہ بہت جلد خشک ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ تہ جو ہے یہ بن جاتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، نسوار منہ میں رکھتے ہیں یا الکوہل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے زبان پر بھی سفید تہ جم جاتی ہے۔ اسی طرح بخار کے وقت بھی عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان پر ایک تہ سی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سخت چیز کھانے سے یا زبان کا زخمی ہو جانا، یہ بھی چند ایک وجوہات ہے، اس وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض ادویات مثال کے طور پر اینٹی بایوٹک کا اگر آپ طویل عرصے تک استعمال کرتے ہیں یا کیموتھراپی جو لوگ کینسر وغیرہ کے ادویات استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی ایسا ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح زبان کا پک جانا ایک فنگل انفیکشن ہے، چھوٹے بچوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی زبان پر سفید تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ اسی طرح منہ یا زبان کا کینسر، اس کی وجہ سے بھی زبان پر سفید تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ اور یہ سفلس ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سفلس ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانوں میں تو یہ ایک لا علاج بیماری تھی، لیکن آج کل اس کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح امیونو سپریسیو ڈیزیزز، ایسی بیماریاں جو کہ قوت مدافعت جن کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے بھی زبان پر سفید تہ جم جاتی ہے۔ امیونو سپریسیو ڈیزیزز میں ایڈز کی جو بیماری ہیں اس کا نام میں لے لوں گا، اور بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں۔ نیکسٹ جو علامت ہے جس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے ٹیخنو کی سوجن، ٹیخنو اور پاؤ کی سوجن۔ تو یہ ایک دو تصویریں ہیں، ان کو دیکھ لے۔ ایک تصویر میں پیر یا پاؤ جو ہے وہ سجے ہوئے ہیں اور ایک تصویر میں
یہ ٹخنا ہے پاؤں کا، یہ سجا ہوا ہے اور اس پر نیل بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک پوزیشن میں زیادہ دیر تک بیٹھنا یا کھڑا رہنا، یہ ایک عام وجہ ہو سکتی ہے۔ عموماً جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اگر سفر میں ایسا ہو یا ایک ہی پوزیشن پر آپ زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے پاؤں سج جاتے ہیں یا آپ کے ٹخنوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اوور ویٹ ہونا اور زیادہ نمکین غذا کا استعمال کرنا، ان لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ٹخنے یا پاؤں میں بھی سوجن ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک نارمل چیز ہے۔ اسی طرح نمکین غذا کا استعمال، سالٹ یا نمک کا اگر غذا میں زیادہ ہو تو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دوران حمل بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بعض ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی پاؤں یا ٹخنوں میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے۔ گردے، دل اور جگر کی بیماریاں اور بلڈ کلاٹ، گردے یہ بڑی بیماریاں ہیں اور اسی وجہ سے اس چیز کو ہم خطرناک کہتے ہیں، ٹخنوں اور پاؤں کی سوجن کو، کیونکہ یہ اگر آپ کو ہو اور مستقل طور پر ہو تو پھر یہ جو گردے ہیں، کڈنیز، ہارٹ اور لیور، ان کے جو ضروری ٹیسٹ ہے وہ کرانے چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات بلڈ کلاٹ کی وجہ سے بھی ہمارے پاؤں میں یا ٹخنوں کی طرف جو وینز جاتی ہیں، جو آرٹریز جاتی ہیں، اس میں کوئی بلڈ کلاٹ پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹخنوں اور پاؤں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ انجری، مثال کے طور پر موچ آنا، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک کامن اور نارمل سی چیز ہے، عام چیز ہے۔ انسیکٹ بائٹ اور سٹنگ، یہ بھی ایک عام چیز ہے۔ آپ کو اگر کوئی کیڑے مکوڑے آپ کو کاٹ لے، اسی طرح کوئی اور ہنی بی ہے یا اور کوئی چیز ہے وہ آپ کو کاٹ لے تو اس وجہ سے بھی سوجن ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک نارمل چیز ہے۔ اصل فکر مند ہونے کی بات جو ہے وہ گردے، دل اور جگر کی بیماریاں ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں، ان کے ٹیسٹ کرا لیں، اگر یہ کلیئر ہے تو پھر فکر مند ہونا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ون ہے ایڑیوں کا پھٹ جانا، یہ ایک عام چیز ہے۔ عموماً یہ ایک تصویر ہے، اس میں دیکھ لے، اور یہ ایک اور تصویر ہے، اس میں بھی دیکھ لے۔ بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے، بالکل واضح دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں تھوڑی بہت ہے، زیادہ نہیں ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ تو ایک کامن سی چیز ہے، اس کو پہچاننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایڑیوں کے پھٹ جانے کی وجوہات میں وائٹامنز اور منرلز کی کمی ہے۔ وائٹامنز تو آپ جانتے ہیں، اے ہے، بی ہے، خصوصاً وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، اور وائٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح زیادہ گرم پانی سے نہانا یا پاؤں دھونا، تو اس کی وجہ سے بھی ایڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام سی کنڈیشن ہے۔ اس طرح زیادہ وقت کے لیے کھڑا رہنا، جو لوگ جن کا کام ہی ایسا ہو جو کہ زیادہ وقت کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور پھر ان کا وزن بھی زیادہ ہو، تو جسم کا پورا وزن جو ہے وہ ایڑیوں پر پڑ جاتا ہے اور اس وجہ سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ شوگر کی بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ شوگر کی بیماری کی وجہ سے جو نروز ہے، نروز اینڈنگ ہے، خصوصاً پیروں میں، ان کی طاقت یا اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے اور ایڑیوں میں خون کی سپلائی بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے، تو ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح تیز صابن اور جوتوں کا استعمال، تیز صابن، یہ دونوں میں نے ایک جگہ لکھی ہے، اگرچہ الگ الگ ان کو لکھنا چاہیے تھا۔ تیز صابن سے جو لوگ اپنے پاؤں دھوتے ہیں تو ان کی ایڑیاں بھی پڑ سکتی ہیں، اور کچھ کھلے جوتے جو ہوتے ہیں، ایک تو بوٹس ہوتے ہیں نا، شوز، ان کے جو استعمال کرتے ہیں عموماً اس سے ایڑیاں زیادہ جلدی نہیں پڑ جاتے، لیکن جو لوگ کھلے جوتے استعمال کرتے ہیں ان میں عموماً یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فنگل انفیکشن ہے، پور ہائیجین ہے اور ہائپو تھائرائیڈزم ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اور دیکھ لیں نا، ہوا میں اور جسم میں نمی کی کمی، عموماً سردیوں میں ایڑیاں پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ہوا میں بھی نمی کی کمی ہوتی ہے اور ہم خود بھی پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایڑیاں پڑ جاتی ہیں۔
یہ ننگے پاؤں چلنا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. جو لوگ ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ان کی ایڑیاں بھی پھٹ جاتی ہیں. اور ایتھلیٹ اسپورٹس، سوریاسس، ایگزیما، تھائرائڈ ڈیزیزز، ڈائبٹیز، اوبیسٹی اینڈ سم ادر اسکن کنڈیشن کین کاز کریکڈ ہیلز. یہ مختلف قسم کی دیگر وجوہات ہیں. ایتھلیٹ فوڈس یہ بھی ایک فنگل انفیکشن ہے. سوریاسس اور ایگزیما یہ ایمیونو ایک بیماری ہے. اسی طرح تھائرائڈ ایک ہارمون ہے، اس وجہ سے بھی اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تھائرائڈ میں تو بھی ایڑیا کے پھٹ جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں. اوبیسٹی، جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان میں، تو اس کی وجہ سے ایڑیوں کے پھٹ جانے کی چانس زیادہ ہے. تو یہ جو آخر میں نے باتیں کی ہے ان کو مد نظر رکھیں. اگر ان میں سے یا شوگر آپ کو نہیں ہے تو باقی عام سی باتیں ہیں، ان کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں صبح کے وقت بستر چھوڑنے میں دشواری. تو اس کو ڈیسینیا کہا جاتا ہے. ڈیسینیا یہ اس کے لیے ٹرم ہے جو استعمال ہو رہا ہے. تو ڈیسینیا کی وجوہات میں کیا ہے؟ ڈپریشن ہے، سلیپ ایپنیا ہے، یعنی رات کے وقت آپ اچانک جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. انسومنیا ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. کرونک فٹیگ سنڈروم یہ ایک بیماری ہے. اسی طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، آپ کو صحیح طور پر نیند نہیں آ رہی ہے. انگزائٹی ہے، تھائرائڈ ڈس آرڈر ہے یا ڈائبٹیز ہے. ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ صبح کے وقت بستر چھوڑنے میں آپ کو دشواری محسوس ہوتی ہے. آنکھوں کا خشک ہو جانا، یہ دو تصویریں ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیں. آنکھوں میں جو آنسو بن رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری آنکھیں جو ہے وہ نم رہتی ہیں. تو جب آنکھوں میں نمی کی کمی ہو، آنکھیں خشک ہو تو یہ ریڈ ہو جاتی ہیں آنکھیں اور جلدی زخمی بھی ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہارمونل چینجز ان وومن آفٹر مینوپاز اینڈ ڈیورنگ پریگنینسی. خواتین میں مینوپاز کے دوران یا پریگنینسی کے دوران جو ہارمونل چینجز واقع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈرائی یا انڈور انوائرمنٹ، خشک ماحول ہے، آپ زیادہ دیر تک گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. پور بلنکنگ ہیبٹ وائل ریڈنگ اور لوکنگ ایٹ اے کمپیوٹر اسکرین فار لانگ پیریڈز آف ٹائم. یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے ہیں اور بلنکنگ جو ہم اپنے آنکھوں کو دے دیتے ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا زیادہ دیر تک آپ کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھتے ہیں، موبائل کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کا خشک ہونا ایک عام سی بات ہے. کانٹیکٹ لینزز جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے. اسی طرح کچھ میڈیسن ہیں جس میں ٹرینکولائزر ہے، اینٹی ہسٹامینز ہیں، سرٹین ہارٹ میڈیکیشن ہے، ڈائیوریٹکس ہے، پیشاب آور ادویات جو ہیں. اسی طرح برتھ کنٹرول پلز ہیں اور السر میڈیکیشن ہے جو معدے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان کی وجہ سے بھی یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح النس ہے، کچھ بیماریاں ہیں جس میں ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، لیوپس ہے، گریویز ڈیزیزز ہے، ڈائبٹیز ہے، اسکلیروڈرما ہے اور سوجران سنڈروم ہے. تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. یہ جو آخری علامت ہے اس کو مد نظر رکھیں. باقی اوپر تو عام سی باتیں ہیں، اور اگر آپ بہت زیادہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو اگر ممکن ہو تو اس میں کچھ کمی لے آئے. اب ہے وٹ کازز کولڈ سویٹ، رات کے وقت ٹھنڈے پسینے آنا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ علامت ہے، اس کو کبھی بھی آپ نظر انداز نہ کریں اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہو. اینی انفیکشن دیٹ کازز فیور، کوئی بھی انفیکشن آپ کے جسم میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے یا آپ کو وائرل انفیکشن ہو جائے، آپ کو ٹی بی وغیرہ ہو جائے تو اس وجہ سے آپ کو رات کے وقت ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں. فیئر اینڈ انگزائٹی، خوف ہے، پریشانی ہے تو اس وجہ سے بھی رات کے وقت پسینے آ جاتے ہیں. انٹینس پین فرام سیویئر انجریز،
انجریز کی وجہ سے آپ کو شدید درد محسوس ہو رہا ہے. اسی طرح ہارٹ اٹیک کے وقت بھی پسینے آ سکتے ہیں، شاک کی وجہ سے بھی. سیویئر شارٹنس آف بریتھ، سانس کی تنگی واقع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں. سینکوپ، آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور ہائپر گلائسیمیا، شوگر کا لیول اگر ہائپوگلائسیمیا شوگر کا لیول اگر کم ہو جائے نارمل سے بہت زیادہ، یعنی 60 سے بھی یا 50 سے بھی نیچے آ جائے تو انسان کو پسینے آ جاتے ہیں. یہ ہے جی نمنس، لاس آف فیلنگ، ٹنگلنگ، برننگ سینسیشن. ہاتھ میں یا پاؤں میں کیا سن ہو جاتے ہیں اور اس میں نمنس ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو یہ 2-3-4 علامات ہے، ٹنگلنگ ہے، نمنس ہے، برننگ سینسیشن ہے اور لاس آف فیلنگ ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کے مختلف قسم کی وجوہات ہیں. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس تصویر میں کہ کس جگہ پر آپ کی نمنس ہے، انگلیوں میں ہے، کس انگلی پر ہے، جسم کی کس حصے پر ہے. تو یہ ذرا دیکھ لیں. اب اس کی کازز کو ہم دیکھتے ہیں. ریسٹرکٹڈ سرکولیشن آف بلڈ صحیح طور پر نہیں پہنچ رہا آپ کے پاؤں کو یا آپ کی انگلیوں کو، تو اس سے ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے تو اس وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. سروائیکل اسپونڈیلوسس ہیں. اسی طرح کمپریشن آف دا نروز ہے، نروز کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. گاؤٹ ہے، یورک ایسڈ کی ایک بیماری ہے. پیریفرل نیوروپیتھی ہے، ڈائیبٹیز ہے، شوگر. اس کو مد نظر رکھیے آپ. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا شوگر لیول ضرور چیک کرائیں، کیونکہ ممکن ہے یہ اس وجہ سے ہو. اسی طرح انفلیم بون ہے اور رینارڈز ڈیزیز وغیرہ ہے. اب ہے کامن کازز آف ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس. اچانک آپ کے وزن میں کمی آ جاتی ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہائپو تھائرائیڈزم، تھائرائیڈ گلینڈ ہائپر تھائرائیڈزم، تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے. کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر کی وجہ سے، کرون ڈیزیز کی وجہ سے، گم ڈیزیز کی وجہ سے، ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، میڈیکیشن ہے، الزائمر ڈیزیز ہے اور انگزائٹی ہے. تو یہ مختلف قسم کی علامات ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وزن اچانک بڑھ سکتا ہے. اچھا، لمپس فارمنگ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی، جسم کے مختلف حصوں پر گلٹیاں بننا. یہ 2 تصویریں ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں یہ گلٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو یہ گلٹیاں کیوں بن جاتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہے. اس کی وجوہات میں کیوں بن جاتی ہیں تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کیا ٹیومر ہے، یہ یعنی کینسر کی وجہ سے ہے، اس کو مد نظر رکھیں. اس کے علاوہ جو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا ریومیٹائڈ فیور ہے اس میں بھی اس قسم کے مختلف جگہوں پر یہ لمپس جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائفوما بھی ہیں، یعنی چربی کی گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم کے مختلف حصوں پر. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کنڈیشن ہے، لیکن یہ چیزیں اگر آپ کے جسم کے اوپر بن رہی ہیں تو اس کو ضرور آپ مد نظر رکھیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ نگہباں.